اهدنا الصراط المستقيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم بعد. صحیح الترغیب والترہیب یعنی ایسی کتاب کہ جس میں بہت سارے اعمال کے انجام دینے کی ترغیب پر جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کا بیان ہے، اور بہت سارے اعمال کے انجام دینے سے ڈرانے والی جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، ان کا بیان ہے۔ اور اس کتاب کو الترغیب والترہیب کو شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے تحقیق کے بعد 2 حصوں میں تقسیم کیا، جس میں سے پہلا حصہ ہمارے سامنے ہے، جسے صحیح الترغیب والترہیب کہتے ہیں، یعنی اس کے اندر جو روایات ہیں وہ قابل قبول ہیں، صحیح ہے یا حسن ہے۔ چھٹی روایت ہمارے سامنے ہے، حضرت مصعب ابن سعد، وہ اپنے والد محترم حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا، یہ گمان کیا کہ ان کا مقام دوسرے صحابہ کے بالمقابل زیادہ ہے۔ جب یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد اس امت کے ضعیف لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے، اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے کرتا ہے اس کی تفصیل بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا بدعوتہم، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، وصلاتہم، اور ان کی نمازوں کی وجہ سے، واخلاصہم، اور ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ اس روایت میں امام النسائی نے روایت کیا ہے، اور اسی معنی کی ایک روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ شیخ الالبانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ اب آئیے روایت میں تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ جو صحابی ہیں، یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی خوشخبری سنائی، اور ان کی ایک ایسی خصوصیت جو ان کو دوسرے صحابہ سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ تیر اندازی میں ان کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی، اور یہی وہ صحابی ہیں کہ جن کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اے سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بارے میں یہ کہیں کہ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہیں، اس سے اور بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ یہ بڑی فضیلتوں کے مالک تھے۔ تو ان کی ایک جو خصوصیت ہے کہ وہ تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے، بہت تیزی کے ساتھ تیر چلاتے، اور نشانہ بڑا سٹیک ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے سعد، تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تمہارے اوپر قربان ہیں۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جو خصوصیت تھی تیر اندازی کی، ظاہر سی بات ہے کہ اس میں محنت لگتا ہے، محنت لگتی ہے، اس میں مشقت لگتی ہے، اور تیر انداز جو ہے یہ سامنے والے دشمن کے اوپر بہت زیادہ اثر ڈالتا ہے، اور اپنی تیر اندازی کے ذریعے سے دشمن کو پیچھے ڈھکیلتا ہے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ میں جنگ میں زیادہ کام کرتا ہوں، میں زیادہ محنت اور مشقت کرتا ہوں، تو جب میرا کام زیادہ ہے جنگ میں، مسلمانوں کی فتح میں، تو ایسی صورت میں جو مال غنیمت آئے تو اس مال غنیمت میں میرا حصہ بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ یہی مطلب ہے اس روایت کا، جنہوں نے اپنی فضیلت سمجھی، کوئی دوسری فضیلت نہیں، بلکہ اسی پس منظر میں اس حدیث کو سمجھیے کہ جب کیونکہ میں زیادہ محنت کرتا ہوں، میں آگے رہتا ہوں، تو میرا جو حصہ بنے گا مال غنیمت میں، اس حصے میں دوسرے لوگوں کے بالمقابل میرا حصہ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو جب انہوں نے ایسی بات سوچی اور ان کا یہ خیال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها، یہ مت سمجھو
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی مدد صرف طاقتور لوگوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی مدد اس امت کے ضعیف لوگوں کی وجہ سے بھی کرتا ہے۔ اور کیسے؟ اللہ کے نبی نے اس کی 3 صفات بتلائی یا 3 طریقے بتلائی۔ پہلی چیز یہ بدعوتہ، جب وہ ضعیف لوگ جو قوت نہ ہونے کی وجہ سے وہ مظاہرہ نہیں کر سکتے لیکن دعا کرتے ہیں، تو ان کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی مدد کرتا ہے۔ اور وصلاتہم، اور ان کے نمازوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ واخلاصہم، اور ان کے اعمال میں اخلاص کے پائے جانے کی وجہ سے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اعمال میں اخلاص بہت زیادہ پائے جانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی مدد کرتا ہے، ان مسلمانوں کی مدد کرتا ہے جن میں یہ ضعیف لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ روایت ہے، اس روایت میں ہمارے لیے بہت سارے اسباب و دروس ہیں۔ سب سے پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان کو تواضع اختیار کرنی چاہیے، چاہے وہ جتنا بڑا فضل کا مالک ہو، جتنا زیادہ فضل کا مالک ہو، اور اس کا مقام و مرتبہ چاہے جتنا زیادہ اور بلند ہو، لیکن انسان کو شریعت تواضع سکھاتی ہے، انکساری سکھاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو بڑا تصور نہ کرے، ظاہری طور پر اس کو لگے کہ ہاں میرا کام زیادہ ہے، میری محنت زیادہ ہے، میں زیادہ مشقت کرتا ہوں، میرے اوپر یہ ذمہ داری وہ ذمہ داری، لیکن اس کے باوجود شریعت سکھاتی ہے کہ آپ تواضع اختیار کریں، کیونکہ یہ تو ظاہری چیز ہے، آپ کی محنت، آپ کی مشقت یہ ظاہری چیز ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو ظاہر نہیں ہوتی، جیسے جو ضعیف لوگ ہیں ان کی نماز یا ان کی دعائیں یا اسی طریقے پر ان کے اعمال میں، ان کی نمازوں میں ان کا اخلاص کہیں ظاہر ہونے والی نہیں، لیکن ان غیر ظاہر چیزوں کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ امت کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے تواضع انسان کو اختیار کرنا چاہیے، اور اپنے کسی عبادت کی وجہ سے یا کسی بڑے کام کی وجہ سے انسان کو اپنے آپ کو بڑا نہیں تصور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضعیف لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے امت کی مدد کرتا ہے۔ یہی اس حدیث میں محل شاہد ہے، کیونکہ یہ کتاب الاخلاص چل رہا ہے، اخلاص کی ترغیب میں یہ حدیث آ رہی ہے۔ تو یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ ضعیف لوگ اعمال انجام دیتے ہیں، اور جو قوی اور طاقتور لوگ ہیں جو زیادہ محنت کرتے ہیں وہ بھی نیک اعمال انجام دیتے ہیں، اور دونوں کے اعمال میں اخلاص ہوتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضعیف لوگوں کے اخلاص کی بدولت امت کی مدد کرتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت کی وجہ سے اور اپنی قوت کی وجہ سے دنیا میں کچھ زیادہ مشغول ہوتے ہیں بنسبت ان ضعیف لوگوں کو۔ ان کے پاس تو کچھ نہیں، نہ مال ہے نہ دولت، یعنی ان کو ان کے اعمال میں غافل کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ ضعیف لوگ جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، جب دیگر عبادات کو انجام دیتے ہیں، تو ان کو کوئی چیز ان کے نماز سے اور ان کی عبادت سے بھٹکاتی نہیں، غفلت ان کی نمازوں میں، ان کی دیگر عبادات میں پیدا نہیں ہوتا۔ تو ان کے یہاں بنسبت ان لوگوں کے اخلاص زیادہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے اخلاص کا تذکرہ کیا ہے۔ یہاں یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے کہ اعمال کا زیادہ ہونا اہم نہیں ہے، بلکہ اعمال کے اندر اخلاص کا زیادہ پایا جانا اہم ہے۔ کم عمل ہو لیکن پرخلوص عمل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پرخلوص عمل کو قبول کرتا ہے اور اس کا بہترین اجر انسان کو عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے پر اس حدیث میں ایک سبق یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے اس امت کی مدد اس امت کے مضبوط ترین لوگوں کے ذریعے سے کی جاتی ہے، اسی طریقے پر اس امت کے ضعیف لوگوں کی وجہ سے بھی امت کی مدد کی جاتی ہے۔ لہذا کوئی بھی انسان اپنے عمل کو نہ بڑا تصور کرے اور نہ حقیر تصور کرے۔ کوئی انسان اپنے عمل کو بڑا تصور کرے اور دوسرے کے اعمال کو حقیر تصور کرے، یہ بھی درست نہیں۔ اور کوئی انسان اپنے عمل کو اتنا معمولی تصور کرے کہ آہستہ آہستہ اس کو ترک کر دے، یہ بھی درست نہیں۔ کیونکہ ضعیف لوگ درجہ ظاہری اعتبار سے ضعیف ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کے اعمال میں اخلاص ہے تو ان کا عمل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے امت کی مدد کرتا ہے۔ اور علماء نے امت کی جو مدد ہوتی ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے، اس کے 6 اسباب کا تذکرہ کیا۔ 6 چیزیں اگر امت میں ہوں
تو امت کی مدد اللہ رب العالمین کی جانب سے آئے گی، اور اگر نہ ہو تو نہیں آئے گی۔ پہلی چیز ہے ایسی عبادت جس کے اندر خلوص ہو، یعنی للہیت ہو، اخلاص ہو، اور انسان ڈر کر کے خوف کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ دوسری چیز ہے کہ اس امت میں ظاہری طور پہ امت کی جانب سے امت کا دفاع کرنے والے بہت سارے لوگ موجود ہوں، اور یہ کبھی ممکن ہے جب اسلامی حکومت نہیں ہے تو آپ نکل پڑے ہتھیار لے کر کے، لوگوں کے درمیان آلات لے کر کے، اوزار لے کر کے، یہ اس کا معنی نہیں، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت میں یہ واجب ہے کہ اس حکومت کا دفاع کرنے والی جماعت موجود ہے۔ اسی طریقے پر تیسری چیز ہے مسلمانوں کا ایک امام متعین۔ اگر اسلامی حکومت ہے تو وہاں مسلمانوں کا ایک امام متعین ہو جس کی اطاعت و فرما برداری کی جاتی ہو، گرچہ وہ ظلم کرے تب بھی اس کی اطاعت کی جائے گی، الا یہ کہ وہ کسی گناہ کا حکم دے تو گناہ میں اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچا جائے گا۔ اور چوتھی چیز ہے نفع بخش علم۔ انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے تو نہ امام متعین ہو سکتا ہے، نہ کوئی جماعت الگ سے دفاع کرنے کے لیے پیدا ہو سکتی ہے، اور نہ انسان اخلاص اور للہیت کے ساتھ اور صحیح طریقے پر عبادت انجام دے سکتا ہے۔ پانچویں چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ اگر اللہ رب العالمین ان کو زمین میں قوت و طاقت دے تو وہ نماز ادا کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، یعنی عبادات انجام دیں گے اخلاص کے ساتھ، اور نیکیوں کا حکم دیں گے اور برائیوں سے روکیں گے۔ تو زمین میں اگر قوت چاہیے، دنیا میں اگر طاقتور بننا ہے اس امت کو، تو ضروری ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہمیشہ انجام دیتے رہے۔ اور چھٹی چیز ہے کہ انسان تفرقہ بازی سے بچے، تفرقہ بازی سے انسان بچے۔ تفرقہ بازی کا مطلب کیا ہے؟ تفرقہ بازی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و سنت کے سیدھے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کرے، یہ معنی ہے تفرقہ بازی۔ اپنے آپ کو قرآن و سنت والا کہنا یہ کرتا نہیں، بہت سارے لوگ غلط کہیں گے شکار، وہ یہ کہنے کو تیار نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، ہم اہل حدیث نہیں ماننے کو، یہ کہنے کو تیار نہیں۔ بھائی اہل حدیث کوئی فرقہ تھوڑی ہے، آپ نے کہیں سنا کہ اہل حدیث کوئی فرقہ ہے، ہر چیز نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اہل حدیث انسان کو کہتے ہیں جو قرآن اور سنت کا متبع ہو، چاہے وہ کوئی بھی نام رکھے، اگر وہ قرآن و سنت کا متبع ہے تو وہ قرآن و حدیث کو ماننے والا، اور اہل حدیث کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قرآن و سنت کو ماننے والا۔ لہذا انسان کو قرآن و سنت کی اتباع کرنی چاہیے، اور ان دونوں چیزوں سے انحراف کر کے دوسرے راستوں کو اختیار کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے پر جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اسی معنی کی ایک اور روایت موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، اور اس روایت کا ایک فائدہ ہے۔ اس روایت کے اندر یہ مروی ہے کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابہ کو اپنی فضیلت سمجھی کہ میں زیادہ محنت کرتا ہوں، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، الفاظ یہ ہے هل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم، کہ تمہاری جو مدد کی جاتی ہے اور تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے ضعیف لوگوں کی بدولت دیا جاتا ہے۔ فائدہ یہ معلوم ہوا کہ جہاں امت کی مدد کی جاتی ہے ضعیف لوگوں کے اور کمزور لوگوں کی دعاؤں، ان کی عبادات کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، وہی ان لوگوں کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی موجودگی کی وجہ سے لوگوں کو رزق بھی عطا کرتا ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ انسان کو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، طاقتور لوگوں کی صحبت میں اختیار کرنی چاہیے۔ نیک انسان اگر کمزور ہے چلے گا، اگر طاقتور انسان نیک نہیں ہے نہیں چلے گا۔ اسی طریقے پر اس روایت میں اس حدیث ہمارے لیے یہی سبق ہے کہ ایک دوسرے کی ہم عزت و تکریم کریں، اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنے آپ کو بڑا تصور کرنا، یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے پر ایک اور نقطہ اس حدیث میں موجود ہے، وہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، امت کی مدد کی جاتی ہے ضعیف لوگوں کے اخلاص کی وجہ سے، ان کے اعمال میں جو اخلاص ہوتا ہے اس کی وجہ سے
ضعیف لوگوں کی مدد کی جاتی ہے. انسان گناہوں سے بچتا ہے، نیکیوں کے قریب آتا ہے، نقصانات سے بچتا ہے، فوائد کے قریب آتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے متعلق ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے یہ انسان کو فحش کاموں سے اور منکر یعنی حرام امور سے بچاتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں نماز پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن وہی وہ نمازی حضرات دوسرے گناہوں میں بھی ملوث رہتے ہیں. تو پھر اب سوال یہ ہے کہ اس عبادت کی برکت کیوں نہیں؟ جب اللہ نے کہا کہ نماز انسان کو منکرات سے اور فحش کاموں سے بچاتی ہے، تو نماز پڑھنے والے پھر منکرات اور فحش کاموں میں ملوث کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ سوال. حدیث سے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں جتنا اخلاص ہوگا اس عمل کی برکت اتنی زیادہ ہوگی. یہاں در حقیقت جو لوگ نماز ادا کرتے ہیں ان کی نمازوں میں اخلاص کی کمی، لہذا اخلاص کی کمی کی وجہ سے ان کی وہ نماز گرچہ صحیح ہوتی ہے، نماز گرچہ صحیح ہوتی ہے، ان کی نماز باطل نہیں ہوتی، لیکن اخلاص کی کمی کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جانب ان کا دل اس قدر متوجہ نہیں ہوتا کہ ان کی نمازوں میں ایسی برکت پیدا ہو کہ وہ منکرات سے اور فحش کاموں سے رک جائے. لیکن اب اللہ رب العالمین نے جب کہا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحش اور منکر کاموں سے روکتی ہے، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مکمل طور پہ نماز پڑھنے والا انسان فحش کاموں میں اور منکر کاموں میں پڑ جائے. جب اللہ نے کہا ہے روکتی ہے تو کچھ نہ کچھ تو روکے گی، ہے نا. علماء نے لکھا ہے جیسا کہ امام قبری نے، امام بغوی نے اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ جو نمازی حضرات نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ نے کہا نماز فحش کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے. کم از کم دوران نماز میں وہ منکر اور فحش کاموں سے روکتے ہیں. جب انسان نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تب تو گناہ نہیں کر رہا ہوتا، تو نماز کا کم از کم اگر فائدہ ایک دم منیمم اگر آپ سوچیں تصور کریں تو یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں گے اس وقت آپ منکر کاموں سے فحش کاموں سے رکیں گے، تو اتنا وقت آپ کا گناہ میں پڑھنے سے بچ جائے گا. تو یہ کم سے کم فائدہ ہے. لیکن نماز میں دیگر عبادات میں اخلاص میں جس قدر اضافہ ہوگا، دل اللہ رب العالمین کی جانب جس قدر لگے گا، متوجہ ہوگا، عبادت کی برکت انسان کی زندگی میں اس دنیا میں اتنی زیادہ نظر آئے گی. یہ اخلاص کی فضیلت ہے، یہ اخلاص کی اہمیت ہے. یہ پورا جو کتاب ہے یعنی چیپٹر نکل رہا ہے، یہ کتاب الاخلاص، اس میں وہی احادیث بیان کی جاتی ہیں جو اخلاص کو پیدا کرنے، اخلاص کا اہتمام کرنے، اخلاص کے اوپر یعنی اخلاص کو لازم پکڑنے پر انسان کو ابھارتی ہے. اس کے بعد ایک دوسری روایت ہے، حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے تو اس سے ہم کہتے ہیں حدیث قدسی. اور دیگر احادیث میں گرچہ وہ جو مضمون ہوتا ہے حدیث کا، جو معنی ہوتا ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، لیکن دیگر احادیث میں اللہ رب العالمین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت نہیں کرتے. لیکن جو حدیث قدسی ہوتی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ انا خیر شریک، میں سب سے بہترین پارٹنر ہوں. یہ اس کا ترجمہ ہے، انا خیر شریک، میں سب سے بہترین پارٹنر ہوں. فمن اشرک معی شریکا، تو جس نے میرے ساتھ میرا کوئی پارٹنر بنایا، فہو ابھی شریک کی، تو پارٹنر بنانے کے بعد اب اگر کوئی بھی انسان کوئی عمل کرے گا تو اس عمل میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، سارا کا سارا حصہ میرے پارٹنر کا ہوگا. اس حدیث کو اگر سمجھنا ہے، اس الفاظ کو، تو ایک دوسری روایت دیکھیے اور وہ بھی حدیث قدسی اور وہ بھی صحیحین کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، انا اغنی الشرکاء عن الشرک، میں جتنے پارٹنرز ہوتے ہیں دنیا میں ان تمام پارٹنرز میں سب سے بے نیاز پارٹنر ہیں. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں.
اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کہتا ہے من عمل عملا اشرک معی غیری، تو جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، میرا کسی کو پارٹنر بناتا ہے، ترکتہ وشرکہ، میں اس آدمی کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس پارٹنر سے بھی بے نیاز ہو، اس عمل سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہوں، اس کے شریک کرنے سے بھی بے نیاز ہو جاتا ہوں۔ یعنی دنیا میں جب کسی کمپنی میں دو پارٹنرز ہوتے ہیں تو کوئی بھی منافع ہوتا ہے، دونوں میں ایکولی ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے میں بے نیاز پارٹنر ہوں، جو ہوگا وہ دوسرے پارٹنر کا ہو جائے گا، مجھے کچھ نہیں ہے۔ یہی معنی ہے اللہ رب العالمین کے فرمان کا انا خیر شریک، میں سب سے بہترین پارٹنر ہوں۔ یعنی اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تو آپ جو عمل کریں گے وہ دوسرے پارٹنر کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں، اللہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ نے بے نیازی کا اعلان کر دیا ہے، اگر کوئی عمل کرتے ہو اگر خالص میرے لیے نہیں ہے، میرے ساتھ کسی کو تم نے پارٹنر بنا دیا، میرا شریک بنا دیا، تو پھر اس کمپنی میں جو کچھ تم ڈالو گے وہ میرے دوسرے پارٹنر کے لیے، جس کو تم نے بنا دیا، میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جملہ بہت جامع ہے، اس لیے کہ اس سے آگے کی روایت ہے، بلکہ روایت پوری پڑھی جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اخلصوا اعمالکم، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، فإن اللہ تبارک و تعالی لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو اس کے لیے خالص کیا جائے۔ ولا تقولوا، اور یہ نہ کہو هذه للہ وللرحم، یہ اللہ اور رشتہ داری کے لیے ہے، یہ نہ کہو۔ فإنها للرحم، اگر تم نے یہ کہا کہ یہ اللہ کے لیے اور رشتہ داری یا رشتہ داروں کے لیے ہے تو یہ رشتہ داروں کے لیے ہوگا، اللہ کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے کیا کہا انا خیر شریک، مجھے تم جو کچھ شریک کر کے کرو گے دوسرے پارٹنر کے پاس جائے گا، مجھے کچھ نہیں کرے گا۔ ولیس للہ منہا شیء، اللہ کا اس میں کچھ نہیں۔ ولا تقولوا هذه للہ ولوجوہکم، اور کوئی عمل کر کے یہ نہ کہو کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور آپ لوگوں کی خوشنودی کے لیے، آپ لوگوں کی رضامندی کے لیے۔ فإنها لوجوہکم، اس لیے اگر ایسا کہو گے تو اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تم جو کہہ رہے ہو سامنے والے کو تمہاری خوشنودی کے لیے، انہیں کی خوشنودی، انہیں کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے۔ ولیس للہ منہا شیء، اللہ کے لیے کچھ نہیں۔ یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے کہا اگر تم یہ کہو هذه للہ وللرحیم، یعنی جب تم صلہ رحمی کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مثال کے طور پہ تم اپنے بھائی کو کوئی صدقہ دو، تو جب تم صدقہ دو تو یہ نہ کہو کہ هذه للہ وللرحیم، کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور میرے اس رشتہ دار بھائی کے لیے۔ اگر یہاں انسان کا مقصود یہ ہو کہ میں یہ عمل اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اگر میں اپنے اس بھائی کو یہ صدقہ دوں گا تو اس سے میرا کوئی دنیاوی فائدہ ہوگا۔ اصلاً انسان کی اگر یہ نیت ہو کہ عمل اللہ کے لیے لیکن دنیاوی کسی فائدے کا ارادہ بھی نیت میں شامل ہو جائے، لیکن وہ ارادہ اصل نہ ہو، اصل کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا، تو اس سلسلے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کا عمل باطل تو نہیں ہوگا، اجر کم ہو جائے گا، اجر کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے عمل کیا اللہ کے لیے اور سامنے والے انسان کو خوش کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ کا وہ عمل اللہ رب العالمین کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اسی انسان کے لیے ہوگا جس کو خوش کرنے کے لیے آپ نے اس عمل کو انجام دیا، اور وہ عمل ہو جائے گا باقی۔ دونوں میں فرق ہے، ایک عمل آپ نے کیا اللہ کے لیے، جیسے مثال کے طور امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں اور ان کی تنخواہ مقرر، تو امام صاحب جب نماز پڑھائے تو ان کے لیے افضل کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے ارادے میں نیت میں اللہ کو راضی کرنا شامل رکھیں۔ تنخواہ ان کو ملے گی، وہ تو ملنی ہی ہے، لیکن اس کو ارادے میں شامل نہ کریں۔ اگر ارادے میں شامل کرتے ہیں امامت باطل نہیں ہوگی، لیکن اجر کم ہو جائے، اجر کم ہو جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امام کو تنخواہ دینا بند کر دیا، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے کہ وہ جب امامت کریں تو اپنی امامت کو صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، دنیا کا تھوڑا سا کچھ حاصل کرنے کے لیے نہ کریں۔ لیکن اگر ان کے عمل میں
اللہ کو راضی کرنا ہی اصل ہے، لیکن ہاں دنیا بھی تھوڑا سا چاہیے، تنخواہ بھی مل جائے گی اس سے، اگر یہ شامل ہو گیا ارادہ تو عمل ان کا باطل نہیں ہوگا لیکن کم ہو جائے گا۔ لیکن یہ دو صورتیں میں بتا رہا ہوں، دونوں فرق، یہ پہلی صورت ہوگی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انسان عمل اللہ کے لیے کرے اور کسی اور کو بھی خوش کرنے کے لیے کرے، یعنی دکھاوے کے لیے کرے۔ انسان عمل اللہ کے لیے کرے اور کسی اور کو بھی خوش کرنے کے لیے کرے، اس کا وہ عمل ہو جائے گا باطل۔ پہلی صورت میں انسان نے کسی دوسرے کو خوش کرنے کا ارادہ نہیں کیا، ہاں تھوڑا سا دنیا چاہا ہے لیکن اصل نیت اللہ ہی کو خوش کرنا ہے، اس لیے عمل باطل نہیں ہو رہا۔ لیکن دوسری صورت میں اس نے اللہ کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی خوش کرنے کا ارادہ کر لیا، گویا اس نے خوش کرنے میں اللہ کا پارٹنر بنا دیا۔ تو اللہ نے کہا انا خیر شریک، میں بہت بہترین پارٹنر ہوں، تم کسی کو خوش کرو، مجھے خوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ لہذا انسان کے عمل میں اگر کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کو دکھانا اگر شامل ہو جائے تو پھر اس کا وہ عمل کیا ہو جاتا ہے؟ پھر وہ عمل باطل ہو جاتا ہے۔ اس عمل کا شمار اللہ رب العالمین کے نہیں ہوگا بلکہ وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں باطل ہو جائے۔ یہی معنی ہے ان دونوں الفاظ کا۔ یہ نہ کہو کہ اللہ کے یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور رشتہ داری یا رشتہ داروں کے لیے، اور یہ بھی نہ کہو کہ یہ عمل اللہ کے لیے ہے اور تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ نہ کہو۔ اگر تم نے ایسا کیا اور تمہاری نیت میں یہ ہے کہ اللہ بھی خوش ہوگا اور یہ بھی خوش ہوگا، تو ایسی صورت میں تم نے پھر در حقیقت ایک طریقے کا شرک ہے جس کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ ریا جو ہے، دکھاوا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے اس کو شرک اصغر سے تعبیر کیا، یہ شرک اصغر ہے۔ ظاہری طور پہ یہ در حقیقت آپ نے خوش کرنے میں، راضی کرنے میں اللہ کا برابر کسی کو ٹھہرا دیا، اس لیے ایسا اگر کوئی عمل ہے تو پھر وہ باطل ہو جائے گا، اس کا شمار نہیں ہوگا۔ اور ایک آخری بات جو بچ جاتی ہے کہ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کروں گا کہ انسان کے عمل میں جب ریا داخل ہوتا ہے تو کبھی کبھی عبادت جو ہے وہ مکمل طور پہ باطل ہو جاتی ہے، اور عبادت کی ایک قسم ایسی ہے جو مکمل طور پہ باطل نہیں ہوتی لیکن اس کا کچھ حصہ باطل ہوتا ہے، کچھ حصہ باقی رہتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر میں اگلے درس میں روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔